آج کی کہانی کا ٹاپک ہے سرسوں کے کھیتوں کی قسم قسط نمبر 5۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا پہاڑوں سے اتر رہی تھی۔ مریم، حمزہ اور عائشہ نے بزرگ کی دی ہوئی نقشے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اس پر کئی چھوٹے نشانات بنے ہوئے تھے، مگر ایک نشان سرخ رنگ سے نمایاں تھا۔ حمزہ نے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید یہی ہماری اگلی منزل ہے۔ چند دن بعد موبائل لائبریری ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ اس بار راستہ لمبا، پتھریلا اور دشوار تھا، مگر کسی کے حوصلے میں کمی نہ آئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک دور افتادہ بستی پہنچے۔ وہاں بچوں نے کبھی لائبریری نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سیکھنے کا جذبہ صاف جھلک رہا تھا۔ مریم نے سب بچوں کو اکٹھا کیا، انہیں رنگ برنگی کتابیں تحفے میں دیں۔ بچے خوشی سے کتابوں کے صفحات الٹنے لگے جیسے انہیں کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ اسی دوران ایک بزرگ خاتون آگے آئیں۔ انہوں نے مریم کو ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پرانا قلم دیا اور کہا، یہ قلم میرے استاد کا تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قلم کی طاقت ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ مریم نے احترام سے قلم اپنے ہاتھ میں لیا۔ شام کے وقت گاؤں والوں نے چھوٹی سی تقریب منعقد کی، جہاں مل کر فیصلہ کیا کہ یہاں بھی ایک مستقل لائبریری قائم کی جائے گی اور مقامی نوجوان اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ واپسی سے پہلے مریم نے بچوں سے وعدہ کیا، ہم دوبارہ آئیں گے اور اگلی بار صرف کتابیں نہیں بلکہ نئے اساتذہ بھی ساتھ لائیں گے۔ بچے خوشی سے ہاتھ ہلانے لگے۔ اسی لمحے ایک ڈاکیا تیزی سے آیا اور مریم کو ایک رجسٹر خط دیا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، نقشے کا آخری نشان تمہیں اس راز تک لے جائے گا جس کی تلاش ماسٹر سلیم نے ساری زندگی کی۔ مریم، حمزہ اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا سب سے اہم سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی مریم، حمزہ اور عائشہ نقشے کے آخری نشان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ جنگل، پہاڑی پگڈنڈیوں اور سرسبز وادیوں سے گزرتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک پرانی مگر خوبصورت عمارت کے سامنے پہنچے، جس کے دروازے پر پتھر کی تختی نصب تھی۔ اس پر لکھا تھا، دارالعلوم، علم بانٹنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا۔ دروازہ بند تھا، مگر اس پر کسی تالے کا نشان نہیں تھا۔ مریم نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو سے چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک وسیع ہال نظر آیا، جس کی دیواروں پر قدیم نقشے، تعلیمی تصاویر اور لکڑی کی الماریاں سجی ہوئی تھیں۔ ایک میز پر گرد سے ڈھکی ہوئی ایک ڈائری رکھی تھی۔ مریم نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے سیلم کے سفر کو زندہ رکھا ہے۔ اب اس سفر کو ایک تحریک بنانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ڈائری کے ساتھ ایک مہر لگی ہوئی تھی، دستاویز بھی رکھی ہوئی تھی، جس میں مختلف علاقوں میں چھوٹی لائبریریوں کا ایک پرانا منصوبہ درج تھا۔ یہ وہی خواب تھا جسے ماسٹر سلیم برسوں پہلے پورا کرنا چاہتے تھے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم صرف ایک لائبریری نہیں بنا رہے بلکہ امیدوں کا پورا سلسلہ جوڑ رہے ہیں۔ اسی وقت عائشہ کی نظر ایک لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ اس کے اندر مختلف شہروں اور دیہات کے بچوں کے لکھے ہوئے سینکڑوں خطوط تھے۔ ہر خط میں ایک ہی خواہش درج تھی، ہمیں بھی پڑھنے کا موقع چاہیے۔ یہ خطوط پڑھ کر مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ واپسی سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر مختلف علاقوں میں نئی لائبریریاں قائم کرنے کی مہم چلائی جائے گی، تاکہ کوئی بچہ علم سے محروم نہ رہے۔ جیسے ہی وہ عمارت سے باہر نکلے، ایک نوجوان سائیکل پر تیزی سے آیا اور مریم کے ہاتھ میں ایک تازہ خط تھما دیا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہاری اگلی منزل سرسوں کے کھیت نہیں، ایک صحرا ہے جہاں بچے برسوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نے افق کی طرف دیکھا، جہاں سورج اپنی سنہری روشنی پھیلا رہا تھا۔ ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ چند دن بعد مریم، حمزہ اور عائشہ نے صحرا کے سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ موبائل لائبریری میں نئی کتابیں، بچوں کے لیے کاپیاں، رنگ پینسلیں اور تعلیمی سامان رکھا گیا۔ پورے گاؤں نے انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد سنہری ریت کے ٹیلے دور دور تک پھیلے نظر آئے۔ تیز ہوا ریت کو آہستہ آہستہ اڑا رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک چھوٹی سی صحرائی بستی پہنچ گئی۔ بستی کے بچے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب موبائل لائبریری کا دروازہ کھلا، رنگ برنگی کتابیں سامنے آئی تو ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ننھا لڑکا بولا، ہم نے پہلی بار اتنی ساری کتابیں ایک ساتھ دیکھی ہیں۔ مریم نے مسکرا کر ایک کہانی کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، ہر کتاب ایک نیا سفر ہے اور آج سے تم بھی اس سفر کا حصہ ہو۔ اسی شام بستی کے لوگوں نے ایک کھلے میدان میں بچوں کے لیے ایک پہلی کہانی سنانے کی محفل سجائی۔ حمزہ نے بچوں کو دلچسپ قصے سنائے، جبکہ عائشہ نے انہیں تصویری کتابوں کے ذریعے نئی نئی باتیں سکھائیں۔ محفل کے اختتام پر ایک عمر رسیدہ شخص مریم کے پاس آیا۔ اس نے ایک پرانی چمڑے کی تھیلی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ میرے دادا کی امانت ہے، وہ استاد تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی علم کے مسافر یہاں آئیں تو یہ انہیں ضرور دے دینا۔ تھیلی کے اندر ایک پرانا نقشہ، چند نایاب کتاب سے ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، اصل کامیابی ایک لائبریری بنانے میں نہیں بلکہ ہر بچے کے دل میں سیکھنے کی لگن جگانے میں ہے۔ مریم نے خط پڑھ کر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ صحرا کی ٹھنڈی رات میں ستارے جگمگا رہے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ علم کی یہ روشنی اب ہر سمت پھیلنے لگی ہے۔ اسی لمحے دور سے ایک اونٹ سوار اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بند صندوق تھا، جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، امانت۔ مریم، حمزہ اور عائشہ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس صندوق کے ساتھ ان کے سفر کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔
صبح کی پہلی روشنی صحرا کے سنہری ٹیلوں پر پھیل رہی تھی۔ مریم، حمزہ اور عائشہ اس وقت صندوق کے گرد کھڑے تھے جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، امانت۔ اونٹ سوار نے احترام سے کہا، میرے دادا ایک استاد تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب علم کے سچے مسافر یہاں آئیں تو انہیں یہ صندوق انہیں کے حوالے کر دینا۔ مریم نے احتیاط سے صندوق کھولا، اندر سونا چاندی نہیں تھا بلکہ خط سے لکھی ہوئی درجنوں کتابیں، بچوں کے بنائے ہوئے خاکے، چند نایاب تصویری نقشے اور ایک خط موجود تھا۔ خط میں لکھا تھا، کتاب کی اصل طاقت اس کے صفحات میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جو اسے پڑھ کر بدل جائے۔ یہ الفاظ پڑھ کر سب کچھ دیر خاموش رہے۔ اسی دوران صحرا کے بچوں نے ایک خوبصورت تجویز پیش کی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہر ہفتے ایک دن اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو کتابیں پڑھ کر سنائیں گے۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو علم کا سب سے خوبصورت سفر ہے، اس نے کہا، جب سیکھنے والا خود دوسروں کو سکھانے لگے۔ حمزہ نے فوراً بستی کے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ایک خالی عمارت کو مطالعہ مرکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا، جبکہ موبائل لائبریری ہر ماہ یہاں آنے کا وعدہ کر گئی۔ شام کے وقت بچوں نے اپنی پسندیدہ کہانیوں کے کرداروں کی تصویریں بنائی اور دیواروں پر آویزاں کر دی۔ پورا مطالعہ مرکز رنگوں، مسکراہٹوں اور امید سے بھر گیا۔ واپسی سے پہلے اونٹ سوار دوبارہ مریم کے پاس آیا اور چھوٹی سی لکڑی کی تختی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، یہ تختی میرے دادا نے بنائی تھی، اس پر ایک پیغام کندا ہے۔ تختی پر لکھا تھا، جہاں ایک کتاب پہنچ جائے وہاں امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مریم نے تختی کو سینے سے لگا لیا۔ واپسی کے سفر میں جب وہ صحرا سے نکل رہے تھے تو دور افق پر ایک سبز وادی دکھائی دی۔ اسی وقت مریم کے موبائل پر ایک نیا پیغام آیا، اگلی منزل تمہیں ایک ایسی وادی میں لے جائے گی جہاں بچے برسوں سے ایک استاد کے منتظر ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے ہمارا سفر ابھی بہت لمبا ہے۔ سرسوں کے کھیتوں سے شروع ہونے والا یہ خواب اب ملک کے کونے کونے میں علم کی روشنی پھیلانے لگا ہے۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ سبز وادی کی چوٹیوں پر طلوع ہو رہا تھا۔ مریم، حمزہ اور عائشہ اس نئی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ایک استاد کی برسوں سے کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ راستے میں بہتے چشموں کی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے سفر کو اور بھی خوشگوار بنا رہی تھی۔ وادی میں پہنچتے ہی گاؤں والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، ہمارے بچوں کے پاس شوق تو ہے مگر کتابیں اور رہنمائی دونوں کم ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم صرف کتابیں نہیں لائے بلکہ ایک ایسا سفر لائے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی دن ایک کھلے میدان میں بچوں کے لیے پہلی تعلیمی نشست منعقد ہوئی۔ حمزہ نے دلچسپ کہانیاں سنائیں، عائشہ نے بچوں کو تصویری کتابوں سے نئے اسباق سکھائے، جبکہ مریم نے ہر بچے کو ایک کتاب تحفے میں دی۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر پورا گاؤں جذباتی ہو گیا۔ چند روز بعد گاؤں والوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا مطالعہ مرکز تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ نوجوان پتھر اٹھا رہے تھے، خواتین صفائی اور سجاوٹ میں مصروف تھیں اور بچے دیواروں پر خوبصورت تعلیمی تصاویر بنا رہے تھے۔ افتتاح کے دن مریم نے دروازے پر ایک تختی لگائی جس پر لکھا تھا، جہاں علم کا چراغ جلتا ہے وہاں امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایک 12 سالہ بچی زہرا مریم کے پاس آئی اور بولی، میں بڑی ہو کر استاد بننا چاہتی ہوں تاکہ اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھا سکوں۔ مریم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جس دن تم استاد بنو گی اسی دن ہمارا یہ سفر اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ واپسی کے وقت مریم نے سرسوں کے کھیتوں سے شروع ہونے والے اپنے سفر کو یاد کیا۔ ایک چھوٹا سا خواب کئی گاؤں، پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ علم کی یہ شمع نسل در نسل چلتی رہے گی اور دور آسمان پر غروب ہوتے سورج کی سنہری کرنیں امید کا پیغام دے رہی تھیں۔ اور مریم، حمزہ اور عائشہ ایک نئے سفر کے لیے تیار تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں بھی کوئی بچہ علم